اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو نماز ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں تو آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول بھی ہو سکتا ہے؟ نماز صرف چند الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو نماز کے الفاظ تو یاد ہیں مگر ان کا مطلب نہیں پتا۔ جب بندہ سمجھ کے پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے تو دل میں خوشبو پیدا ہوتا ہے اور نماز کی مٹھاس دل تک اترتی ہے۔ آئیے آج ہم سب نماز کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں، مثلاً سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جھکتے ہیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہے میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تعریف تیرے لیے ہی ہے۔ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی اور بدنی مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو لائق حمد بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو لائق حمد بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی اور رحمت تم پر ہو۔ پھر دوسری طرف اللہ کی سلامتی اور رحمت تم پر ہو اور اللہ کی رحمت اور سلامتی آپ سب پر ہو۔ السلام علیکم۔